ایمان کی جو اہمیت ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کی اہمیت کو ہم نے اپنی تقاریر کا، اپنے ممبروں کا، اپنے خطبوں کا، اپنی کتابوں کا، اپنی تحریروں کا موضوع نہیں بنایا ہے۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اس کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ دین آیا اسی لیے، دین اصل میں اسی لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق درست بنیادوں کے اوپر جڑ جائے۔ ورنہ اخلاقیات دیکھیے یہ جو ہے نا یہ سب معلوم ہوتی ہے، یعنی دین اخلاقیات دینے نہیں آتا، اخلاقیات پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اصل میں انبیاء جو آتے ہیں وہ دو چیزیں دینے آتے ہیں، وہ ایمان دینے آتے ہیں بالکل صحیح بنیادوں کے اوپر، اس کے بعد وہ عبادات کا طریقہ بتانے آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر افراط و تفریط بہت ہوتا ہے ان دو جگہوں کے اوپر، اور کہیں تھوڑی بہت وہ شریعت دے دیتے ہیں جہاں پر کچھ انسانوں کی یہ اندر یہ افراط و تفریط کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں وہ شریعت دے دیتے ہیں۔ تو اصل چیز ایمان ہے، اس ایمان پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کہاں زیر بحث آتی ہے، وہ کہاں محور و مرکز ہے؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جو ایمانیات کے حوالے سے پیدا ہوا ہے کہ ایک تو اضافے ہوئے ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، اور اسی طریقے سے باقی ایمانیات کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا ہے۔ آخرت جو ہے ہماری صرف اس کو دیکھیے نا کہ ہم نے کیا کیا اس کے لیے ہیلے ایجاد کر لیے کہ نہیں جہنم میں جائیں گے نکال لیے جائیں گے، ہم بخش دیے جائیں گے، ہمارا فلاں جاننے والا ہوگا، فلاں بزرگ ہوگا۔ قرآن مجید اس کی تردید کے لیے آیا ہے، صرف خدا کی ہستی ہے جو بچا سکتی ہے، اور خدا کو راضی کرنا یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیا۔ تو ایمانیات کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو اصل اس کی اہمیت تھی، اس کا جو اصل مقام ہے دین کے اندر، وہ ہم واضح نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنتی کی کچھ چیزیں ہیں ماننے کی، بس مان لی۔ نہیں بھائی، ماننا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے۔ وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ ساری برائیاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یعنی ایمان کے بعد جو یقین کا تھا، وہ جو اسلام تھا، سرنڈر کرنا ہے، وہ جو عزم تھا کہ فرما بردار رہنا ہے، وہ جو ارادہ تھا کہ میں نے اللہ کے لیے خالص رہنا ہے، اصل میں وہ چیزیں نہیں آئی ہیں۔ ہم نے کچھ گنتی پوری کی ہے، یہ گنتی پوری اور کرنا نہیں ہے، یہ اور ایک کیا سفر ریحان ہے۔ بھائی، قطع کلامی معاف، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہمارا ایمان ہمارا اپنا شعوری ایمان نہیں ہے، بس ایک انہیریٹڈ چیز ہے، اسی وجہ سے وہ اطاعت قائم نہیں ہو پا رہی جو کہ ایک شعوری ایمان کے بعد ہونی چاہیے بالکل آٹومیٹک؟ بالکل یہی اصل مسئلہ ہے، اور اس کے یہ تو عوام الناس کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو خواص ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، اصل میں وہاں پر توحید کے بجائے دوسری چیزوں پہ فوکس ہو جاتا ہے۔ وہ جو نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے سوا علماء، درویش، فقہ، ان کو خدا بنا لیا جاتا ہے، یا مقدس شخصیات کو مقام دے دیا جاتا ہے، تو ان کو پھر فوکس کر لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے، فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس پہلو سے کہ آپ کی بات بس فل اسٹاپ، آخری بات ہے۔ ہدف کیا ہے زندگی کا؟ آخرت کی نجات۔ قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے اوپر، اس کے سامنے، اس کے پیرالل کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہاں پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر کہیں پہ دکھا دی جائیں، نہیں ہے یہ چیزیں۔ تو یہ ایمانیات اس جگہ پہ ہوں، اور پھر وہ ساتھ میں یقین ہو، یعنی ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے دلائل کو پڑھیں، مثال کے طور پر جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایک ہستی ہے جو تنہا کھڑی ہوتی ہے اور وہ پیشگوئی کرتی ہے، اس کے اپنے لوگ وہ وہاں پر مکہ میں ہر طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور وہاں پر جو نصارہ ہے اور مجوسی، ان کے درمیان ایک عظیم عالمی جنگ ہو جاتی ہے، اور وہ ہستی پیشگوئی کرتی ہے کہ یہ آج تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن کچھ دنوں کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ قریش یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اہل کتاب کے تم ہمدرد ہو، یعنی نصارہ کے، دیکھو ہمارے جو ساتھی ہیں مجوسی کیسے ان کو پیٹ رہے ہیں، کیسے مار رہے ہیں۔ ان حالات میں پیشگوئی کی جاتی ہے، اور چند برسوں کے اندر یہ پیشگوئی حیرت انگیز طور پہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو سوائے خدا کے کون بتا سکتا ہے؟ تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ بتا دیا تھا پہلے سے، کفار کو ایک تھریٹ دیا گیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ تم خدا کی عدالت لگے گی اور تم ہلاک ہوگے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ ہو جاتا ہے۔ وہ چند لوگ جو بکریاں چرا رہے تھے، جو مکہ میں پٹ رہے تھے، جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، جنہیں ہجرت کرنی پڑی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سول سپر پاور بنا دیے گئے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا سورہ نور میں، اور کر کے دکھا دیا۔ تو پھر ایمان میں کیسا اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے واقعی پروردگار کا کلام ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پیشگوئی اگر پوری ہوئی ہے تو آخرت والی بات بھی لازماً پوری ہوگی، یعنی وہ دن آ کے رہے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر جو دوسری چیز آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اطاعت کا جو معاملہ ہے، دیکھیے اس میں بھی مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم زیادہ تر یہ ہے
کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی تم فلاں فلاں کچھ نیکیاں کر لو، فلاں فلاں کوئی چیز پڑھ لو، تو تمہارے سارے گناہ معاف۔ یہ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمیں قرآن مجید سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بالکل صاف بتاتے ہیں ہر جگہ ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنے ہوں گے۔ اعمال صالح کی پوری فہرست بھی دی گئی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایک خاص قسم کا وظیفہ پڑھ لیں، کوئی خاص درود پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو لڑ کے پوچھیں نہیں کہ تم نے کسی کا حق مارا، تم نے کب ناپا، ملاوٹ کی، کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا۔ یعنی ان چیزوں کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی اگر کوئی چیز ہے تو اپنی جگہ بڑی اہم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کیسے ہے کہ باقی چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے؟ کہیں اس طرح کی بات آتی بھی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی صغائر اگر کی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو ہوتے رہتے ہیں ہر انسان سے، تو اس کو جیسے وضو کرنے کے اوپر فضیلت ہے، یا اسی طریقے سے عمرہ کرنے کے اوپر فضیلت ہے، اور اس طرح کے جو فضائل آتے ہیں، مسجد کی طرف جانا ہے، اس طرح کی چیزوں کے فضائل آتے ہیں، تو یہ جو نیکیاں جن گناہوں کو جھاڑتی ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس میں حق تلفی نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں توبہ کی ضرورت نہ ہو، جس میں آپ کو کوئی کفارہ نہ دینا ہو۔ اگر کوئی اس نوعیت کی چیز ہے تو یہ سارے کام تو کرنے پڑیں گے۔ تو گناہوں کے اوپر ہم ایک طرح سے جری بنا دیتے ہیں، فضائل کے بارے میں لوگوں کو بتا بتا کے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہوگا۔ تو یہ زیادہ تر جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یا تو ایمان اور عبادت اور اطاعت کی صحیح اہمیت اور اس کی اسپرٹ واضح نہیں کی جاتی، یا ہم کوئی راستہ دے دیتے ہیں، شارٹ کٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو شارٹ کٹ ہے نا، جس کو اس کی عادت پڑ جائے، تو مجھے بتائیے قرآن تو یہ کہتا ہے یہ تو ایک پہاڑی راستہ ہے، یہ تو ایک چٹان پہ چڑھنے کا عمل ہے، پہاڑی پہ چڑھنے کا عمل ہے، مشکل کام ہے، یعنی کہ تو آدمی مشکل کیوں اٹھائے گا؟ آدمی تو شارٹ کٹ پہ جائے گا نا۔ تو شارٹ کٹ ہمارے دین میں نہیں ہوتے، نجات کا راستہ ایک ہی ہے، ایمان اور عمل صالح۔